اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور پھر اپنی مرضی کے قواعد و ضوابط ہمارے اوپر لاگو کر دیے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ کہہ دیے کہ دا ڈے آف ججمنٹ، اور پھر اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کیا واقعتاً ہوگی نہیں ہوگی، جنت ہے نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی سنتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، مثال کے طور پہ صبح کا وقت ہے، ایک طرف ندا آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، میرا دل مجھے کہتا ہے نہیں یار رات بڑی ٹھنڈی ہے، باہر سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اٹھ کے جانا، صبح اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، آفس ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر ہی جب دو آپشنز میرے سامنے آئی، میں نے اپنے نفس کی سنی، اور دن میں نہ جانے کتنی دفعہ اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے سامنے ایک طرف ڈیوائن آرڈر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اے میرے بندے تیرے لیے ہے، تو نے یہ کرنا ہے، اگر کرے گا یہ تیرے لیے اچھا ہے، اور دوسری طرف آپ کا نفس ہے، وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، موبائل نکال کے اسکرول کرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ ایسا کانٹینٹ آتا ہے which is absurd، اچھا کانٹینٹ نہیں ہے۔ اب پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اپنی آنکھوں کو پھیر لو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ میرا نفس کہتا ہے کہ آمین کیا پرابلم ہے، میں زنا تو نہیں کر رہا، صرف دیکھ ہی تو رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کر دیا۔ تو دن میں نہ جانے کتنی دفعہ یہ آپشنز آپ کو چوز کرنی پڑتی ہیں کہ رائٹ آپشن کون سی ہے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مزدور کو اس کی مزدوری سے پہلے، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو آپ لوگ جو یہ محنت کرتے ہو، فرائض پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو آپ کو وعدہ کیا گیا کہ آخرت میں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ان کے دو تعارف بنتے ہیں۔ سب سے پہلا تعارف کرواتے ہیں آپ سے کہ یہ ہیں ہمارے بڑے بھائی وقاص بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ زبردست۔ اب دوسرا تعارف کرواتے ہیں، یہ ہیں ابو سعد۔ سعد، ابو سعد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر جی، اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ۔ وقاص ابو سعد ہے کون؟ یار الحمدللہ یہ کمپلیکیٹڈ سوال نہیں ہے، میرا جو ریل نیم ہے وہ وقاص ہے، اور جنرلی آپ کو پتہ ہے یہ عربز میں یوز کی جاتی ہے، وہ کنیت یوز کرتے ہیں، جو بھی ان کا بیٹا ہے یا بڑی بیٹی ہے تو اس کے نام سے وہ کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کے بیٹے عبداللہ ہیں تو ابو عبداللہ، محمد ہیں تو ابو محمد۔ اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ عربز میں یہ ایسا نارم ہے کہ اگر کسی بندے کے واقعی کوئی اولاد ہو تو وہ اس کو رسپیکٹ کے طور پہ اپنے اصل نام سے نہیں بلاتے، اچھا، وہ ابو محمد، بو سعد وغیرہ ایسے ہی بلائیں گے، اور اٹس اے ٹوکن آف رسپیکٹ ایکچولی۔ تو جنرلی میں ساری زندگی مڈل ایسٹ میں رہا ہوں، تو عربوں سے واسطہ پڑھتا رہتا تھا الحمدللہ، اور یہ سمجھ لیں کہ بول چال بھی تھی کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں، اور یہ کچھ چیزیں بنی کہ الحمدللہ بس پھر میں نے کہا کہ نام ابو سعد ہی الحمدللہ رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے ابو سعد کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی جی جی، that's how it is۔ میرے ایکچولی اور بھی بہت سارے نام ہیں، ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو وقاص اور ابو سعد تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ میرے ایک استاذ ہیں، میرے شیخ ہیں، میرے مینٹور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ایکچولی ہی از ایجڈ، ان کی ایج تھوڑی سی زیادہ ہے، تو انہوں نے میرا جو نام ہے، جو میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے، وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، تو مجھے چھوٹے بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، اور ان کا ڈیمینر ایسا ہے کہ یعنی آپ ان کو ریکٹیفائی بھی نہیں کر سکتے، میننگ ان کا ماشاء اللہ دا وے ہی ٹیچز اور بڑا جو ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ شیخ اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں تو میرا یہ بھی نام ہے، تو میرے اس لحاظ سے جو ہے کافی نام ہے، مطلب القابات ہیں آپ کے پاس، ماشاء اللہ۔ اچھا وقاص بھائی، آپ بتائیں کہ آپ کی اسٹڈیز وغیرہ یہ سارا کچھ، اور پھر یوتھ کلب میں آنا اور پھر دین کے ساتھ کام کرنا، یہ کیسے ہوا؟ یہ جی ایک جرنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ
ہم ساری زندگی الحمدللہ کمپلیٹ فیملی پہلے سعودی عربیہ میں رہے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کلاس 1 تک میں نے ریاض میں الحمدللہ وہاں پہ پڑھی تھی، پاکستانی اسکول تھا، اینڈ دین وی آل شفٹیڈ ٹورڈ UAE، تو امارات میں رہے الحمدللہ. تو مطلب بچپن سے ہی آپ؟ جی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہے. تو وہاں پہ شابعہ کہلایا جاتا ہے کہ جو کہ عربز رہتے ہیں وہاں پہ لوکلز، تو ہمارے رائٹ لیفٹ سارے وہ عرب تھے، اور ان کے ساتھ فٹ بال کھیلنا، اٹھنا بیٹھنا، دوستیاں یاریاں. تو ہوا کیا کہ 2008 میں میری اسٹڈیز چل رہی تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل فائنینشیل ایک کرنچ آیا تھا کہ بہت سارے بینکس جو ہیں وہ بیٹھ گئے تھے، لیمن برادرز ہیں اور باقی سارے بینکس. تو وی شفٹیڈ ٹو عمان، ہم لوگ مسقط چلے گئے تھے الحمدللہ. تو مسقط میں اللہ کا شکر ہے کام کاج وہاں پہ اسٹارٹ کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں دین کے پاس نہیں تھا اتنا، لیکن وہاں پہ ایک حلقہ ہوا کرتا تھا، کلاس ہوا کرتی تھی. ایک ہمارے یہ کہہ لیں کہ میرے ٹیچر بن گئے وہ الحمدللہ، وہ حیدرآباد سے تھے، انڈیا سے. اور آپ کو پتہ ہے حیدرآباد کی جو اردو ہے بڑی مزیدار ایک اسپیشل اردو لینگویج ہے، اور وہ جناح کیپ پہنا کرتے تھے، اور وہ اس ایکسنٹ سے الحمدللہ پڑھایا کرتے تھے تفسیر قرآن مجید کی، اور اس کو مکس کرتے تھے بایوگرافی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ میرا ایک پہلا انٹریکشن تھا دین کے ساتھ، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ میں ویکلی وہ کلاس لیتا تھا، تو دین کی طرف رجحان بڑھا. اور پھر عربک لینگویج سے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تھا ہی واسطہ، لیکن وہ فصحیٰ نہیں تھی جو کلاسیکل آپ کہتے ہیں، وہ جو نارمل اسپوکن لینگویج ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک اور انڈین بھائی تھے، جو وہاں پہ انڈین سکولز ہیں جنرلی ان کے جو ٹاپ کے لیول کی جو بھی مینجمنٹ تھی وہ نان مسلمس تھے. تو جو مسلم بچے تھے انڈینز، ان کو ایز سچ نا وہ ڈومین نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنا دین سیکھیں، اسلامیات نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. تو جیسے ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ نا سنڈے سکولز ہوتے ہیں، یعنی جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کو سنڈیز میں وہ ایک اسپیشل کلاسز ہوتی ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے دین کے بارے میں. تو اسی طرح ہی جو انڈین مسلمس تھے بچے، ان کو پڑھایا جاتا تھا اسلام کے بارے میں اور بیسک عربک لینگویج. تو میں نے ایک کورس کیا تھا، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تو بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے. او قرآن سمجھے کے نام سے ہے، اور انگلش میں ہے انڈرسٹینڈ قرآن. یہ عبدالعزیز عبدالرحیم ہے، یہ بھی انڈین اسکالر ہیں، بلکہ رہتے وہ سعودی عربیہ میں ہیں. تو میں نے وہ کیا، تو وہ کرنے کے بعد میری کیوریوسٹی اور بڑھ گئی کہ میں نے اور سیکھنا ہے. تو میں جو سیکھا تھا میں نے پڑھانا بھی شروع کر دی وہی انڈین اسکول میں. تو الحمدللہ وہاں سے بھی میری جرنی سٹارٹ ہوئی، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے عربک لینگویج کے ساتھ تعلق میرا اسٹرانگ ہوا، تو قرآن مجید کے ساتھ سبحان اللہ وہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان بنا دی کہ بس پھر وہ جرنی تھی. اور آج الحمدللہ دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ، اینڈ دس از دس واز دی چینج، کہ میرا جو چینج ہوا. اور پھر بڑے فیز آئے لائف کے. مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ I've been here in Pakistan for the last 6 years, 2017 میں آیا تھا، اور وہ بھی ایک دم ہی اچانک ہی میرا پلان بنا تھا کہ جی شفٹ کرتے ہیں. ایکچولی آئی ہیڈ شارٹ لسٹڈ 3 to 4 کنٹریز کہ کہاں پہ بزنس کے لیے جایا جائے، کیونکہ جنرلی 2017 سے مڈل ایسٹ کے ویسے حالات نہیں تھے فائنینشلی، تھوڑا سا یعنی ایک سیچوریشن وغیرہ ہوئی تھی. تو میں نے ایک کنٹری جو ڈیسائیڈ کیا تھا وہ ملیشیا تھا، اور ٹرکی تھا، اور جو لاسٹ آپشن تھی میں نے پاکستان رکھا ہوا تھا کہ یار جب کوئی نہیں بنے گا تو پاکستان ہی جائیں گے. تو پھر میں نے سوچا کہ ملیشیا جاتے ہیں، ٹرکی جاتے ہیں، وہاں سے پھر اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا، نیو جگہ ہے، وہاں کے ویزاز اور وغیرہ، وہاں کی لینگویج سیکھنا، یہ ساری چیزیں. تو پاکستان چلتے ہیں. اور جو چیز مجھے کلک کی وہ یہ کہ میرے پیرنٹس الحمدللہ ادھر آ چکے تھے، کہ پیرنٹس کے ساتھ الحمدللہ ٹائم زیادہ گزارنے کا موقع ملے گا، ان کی خدمت کرنے کی جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے سعادت دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یعنی میری زبان جو ہے وہ ایسے ہی ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں. تو الحمدللہ آئی اینڈیڈ اپ ان پاکستان، اور سیدھا ہم جو ہے اسلام آباد آگے، ویئر ایز وی آر فرام لاہور، ہم لاہوریز ہیں، لیکن لاہور میں رہے نہیں ہیں ہم کبھی، مڈل ایسٹ میں رہے ہیں، اور پھر ہم ادھر اسلام آباد میں رہے ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ از. اور پھر یہاں پہ آیا تو میرا ایک اب یہ کہہ لیں کہ آئی فیلٹ اے ویکیوم، کہ مزہ نہیں آ رہا، بیکاز عمان میں جب دین کے ساتھ تھوڑی سی رغبت ہوئی اور پڑھنا پڑھانا بھی چلتا تھا، تو یہاں پہ مجھے وہ ماحول نہیں ملتا تھا.
پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یوتھ کلب کے ساتھ ملوایا اور میری پہلی میٹنگ ہوئی تھی طٰہٰ کے ساتھ، طٰہٰ ابن جلیل. جی جی، وہ بھی بڑی ایک کمال کی میٹنگ تھی ماشاء اللہ، بہت کمال کی میٹنگ تھی. وہ بھی ایک سٹوری ہے. ایکسیڈنٹلی ہوئی یا ایکسیڈنٹلی؟ اچھا، ایکسیڈنٹلی ان اے سینس ہوئی تھی کہ میں بہت عرصے سے پیچھے پڑا رہا کہ یار میں نے ملنا ہے آپ سے، میں نے یوتھ کلب جوائن کرنا ہے، جو کہ آج بہت سارے بھائی جو ہے یہ تمنا کرتے ہیں کہ جی یوتھ کلب کیسے جوائن کیا جائے. تو بڑی محنت کے بعد الحمدللہ پھر ایک دن ہم نے ملاقات کی. اس دن بارش ہو رہی تھی، تو اٹ واز اے رومانٹک بیسکلی انیشیشن. تو بڑا ایک اچھا جو ہے سینیریو رہا. تو میں نے ایز اے والنٹیئر اپنے آپ کو جو ہے رجسٹر کروایا تھا وائی سی کے ساتھ، اور آہستہ 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 الحمدللہ ہیئر آئی ایم. جو اسلام آباد کے جو بھی آپریشنز ہیں ہمارے یوتھ کلب کے، وہ الحمدللہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو مینیج کیا جا سکے. دس از what I do in YC الحمدللہ. بالکل. تو یوتھ کلب ہی کیوں، آپ کسی اور جماعت کی طرف بھی تو جا سکتے تھے. دیکھیے یوتھ کلب ایک ایسا ادارہ ہے کہ ابھی میں آپ کو نا تھوڑا سا یوتھ کلب کی باہر آ کے بات کرتا ہوں کہ میں اب آپ کو ایز اے یوتھ کلب ریپرزنٹیٹیو بن کے بات نہیں کروں گا. جو چیز مجھے زیادہ کلک کی کہ مجھے ایسی آرگنائزیشن نظر نہیں آتی تھی جو اتنے انٹیمیٹلی یوتھ کے ساتھ اپنا ریلیشن بلڈ کرتی ہے. اور یوتھ کلب کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ فقہی ایشوز پہ نہیں جاتی. وہ نان سیکٹیرین جو ہے آرگنائزیشن ہے الحمدللہ. اور ہم لوگ آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی بھائی ہیں، چاہے آپ طٰہٰ کنسیڈر کر لیں، ضیاء بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے اس سائڈ پہ تھے. انہوں نے وہ دنیا دیکھی ہے، تو انہوں نے وہ جا کے دیکھا کہ یار اس میں تو کوئی مزہ نہیں ہے. آپ کو ٹیمپریرلی جو آپ کی ٹیمپٹیشنز ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے جب بیڈ پہ آتے ہو تو ایک عجیب قسم کی اداسی اور سکون نہیں ہوتا آپ کو. تو پھر جب یہ اس سائڈ پہ آئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جب اللہ تعالیٰ نے دل کھولا، تو وہ جو پیشن ہے الحمدللہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ریئلی دا گیم چینجر. اور میرا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا کہ بڑی رف لائف تھی، دین کے پاس نہیں تھا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ والد صاحب کے پیسے پہ جو ہے عیاشیاں کرنا اور یہ وہ سارا. تو پھر میں نے سوچا کہ یار دس از دا رائٹ آرگنائزیشن فار می. تو الحمدللہ میں نے تو بڑا الحمدللہ قریب سے وائی سی کو دیکھا ہے اور چلا بھی ہوں الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائی سی از دی اونلی آرگنائزیشن ان دا ورلڈ جو کہ اتنے گراؤنڈ لیول پہ آ کے یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے، ان کی پرابلمس کو سمجھتی ہے، اور جو یوتھ چاہتا ہے نا ان کو وہ پرووائڈ بھی کرتی ہے. اور یعنی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، بڑا کمال کا دین ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ اینڈ وی آر دا ورسٹ سیلز مین. ہمیں اس کو سیل کرنے نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وائی سی نے پیکج کیا ہے اسلام کو کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، تو الحمدللہ وہ آپ کو جو ہے وائی سی میں ریزونیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی وائی سی میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے الحمدللہ، باقی آرگنائزیشنز بھی ہوگی، I'm not trying to be here کہ میں صرف جو ہے ایک سائڈ کی بات کروں، کہ آپ جو سمجھتے ہو نا کہ اگر دنیا پر چلتے ہو تو دین پہ نہیں چل سکتے، یا دین پر چلتے ہو تو تمہیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے. آپ دین اور دنیا کو یعنی سیپریٹ مت سمجھو، آپ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہو. آپ یہاں پر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو اور آخرت میں بھی الحمدللہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہو. سو دس از ہاؤ اٹ از. بالکل. آپ نے ابھی جس طرح کہا کہ فینٹیسیز کی دنیا میں رہتے تھے، تو آپ کا مطلب یہ کب تھا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ میں عمان میں بھی قرآن لیکچر دیتا تھا، اور پھر آپ نے ابھی کہا ریسنٹلی کہ میں تھوڑا سا اس طرف بھی گیا، تو وہ کب گئے تھے اور کیا اس کے بعد چینجنگ کیسے آئی؟ دیکھیے میں ایکچولی مجھے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ابو سعد واٹ از یور چینج اسٹوری، کہ آپ کیسے چینج ہوئے. میں تھوڑا سا نا ریلیکٹنٹ ہوتا ہوں، اور کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں اکیلا کہ شوڈ آئی شیئر مائی اسٹوری، اور کیا بتاؤں، کیا ہائڈ کروں. تو آئی ایم جسٹ گوئنگ تھرو دس پروسیس. یہ میرا ایک پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ میں شیئر ضرور کروں گا، لیکن آپ کو بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹریلر آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں الحمدللہ کہ آئی واز بورن ود دا گولڈن اسپون. الحمدللہ والد صاحب کے پیسے تھے، فیملی بزنس تھا، ایوری تھنگ واز گوئنگ سو اسموتھ. اور الحمدللہ ہم لوگ
6 بردرز ہیں, 6 بھائی ہیں ہم لوگ الحمدللہ. تو بھائیوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ پڑھائی میں اچھا تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شرارتی بھی بہت زیادہ تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ زیادہ لائک ہے, تو اس کی شرارتوں کو ذرا سائڈ پہ کر دیتے ہیں, بس اس کی وہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو میں جو ڈیمانڈ کرتا تھا میرے ڈیڈ مجھے وہ دیتے تھے, یہاں تک کہ آئی اسٹل ریممبر آئی ہیڈ پاسڈ ان این ایگزام, اور میں نے بڑے اچھے مارکس لیے تھے. تو پھر میں نے ابو جی سے کہا تھا کہ ڈیڈ آپ کی جو ایس یو وی ہے نا مجھے وہ چاہیے, اور میں اس وقت میرے خیال سے 17-18 سال کا تھا. تو میرے ڈیڈ نے مجھے چابی لا کے دی تھی, بیٹا یہ آپ جو ہے گاڑی چلاؤ. اٹ واز مرسیڈیز ایس یو وی. تو میننگ یہ سچویشن تھی. تو پھر جب فائنینشیل کرنچ آیا اور میں نے ڈیڈ کو کہا کہ ڈیڈ آپ الحمدللہ یو ہیو ورکڈ سو ہارڈ, ابھی آپ جائیں پاکستان میں ریلیکس کریں, انجوائے کریں اپنی لائف, تو ول ٹیک کیئر آف دا بزنس اینڈ آل. تو جو اسکریچ سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اٹ واز ویری ٹف فار می, کیونکہ لوگوں کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. کئی لوگ ان کو ان کی محبت نہیں ملتی, وہ ہارٹ بروکن ہو کے وہ دین کی طرف آتے ہیں کہ یار اس نے میری بات نہیں سنی, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جس آزمائش میں ڈالا گیا تھا وہ فائنینشیل تھی, کیونکہ یہ جو شروع میں آج کل اب آپ کو نظر آتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنا, ریلیشن بلڈ اپ کرنا, وہ ایک ایسی دنیا ہے جو کہ ریالٹی سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو وہ ایک اپنی لائف بنا لیتے ہیں. حالانکہ اب آپ یہ امیجن کر لیں کہ جب انہی لوگوں کی شادی ہوگی نا, تو وہ جو بھی سوچا کرتے تھے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ ریئل لائف میں اسٹیپ ان کرتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب تو ہماری اولاد بھی ہوگی, ہم نے صرف محبت سے پیار سے چیزیں نہیں چلتی, ہمیں چھت بھی چاہیے, ہمیں یعنی ہسبینڈ کے لیے جب میں بات کرتا ہوں کہ میں نے پرووائڈ بھی کرنا اپنی فیملی کو, کپڑا کھانا سب کچھ, تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تب صرف پیار کی کرنسی نہیں چلتی, آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, آپ کو صبح اٹھنا پڑتا ہے. تو مجھے جو چیز جو ہے اب یہ کہہ لیں کہ جس چیز نے مجھے جھنجھوڑا تھا وہ فائنینسز تھے ایکچولی. کیونکہ جب میں عمان آنا چاہ رہا تھا, میں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ڈیڈ مجھے آپ سے 1 روپیہ نہیں چاہیے, آپ نے جو سکھانا تھا سکھلا دی ہے, آپ نے جو بھی ڈگریز پڑھوانی تھی وہ پڑھوا دی ہے, اب آپ دیکھیں کہ میں کیسے کماتا ہوں. آئی فارگاٹ دا فیکٹ کہ ابھی تک میں اپنے والد کے نا وہ پروں کے اندر رہ رہا تھا. جب ایک مدر برڈ ہوتی ہے نا, وہ نیسٹ میں بچوں کو بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے, اس کو نہیں پتا کہ باہر سے ایگل بھی آئے گی کھانے کے لیے, وہ ہر ہارمفل چیز سے بچا کے رکھتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے میرے والد صاحب ادھر آئے تو میری حالت ایسی تھی کہ جیسے ایک چھوٹا سا چوزا, چھوٹی چک جب نیچے گر نہیں جاتی اپنے نیسٹ سے باہر آ جاتی ہے, اب اس کو ہر طرف سے خطرہ نظر آتا ہے. اور یہاں تک کہ میرے اپنے کچھ لوگ تھے, فرینڈس تھے, فیملی فرینڈس, دے ٹرن دیئر بیک آن می. ہماری بہت ساری چیزیں تھیں ایسے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ راس مال تھا, کیپٹل تھا, وہ انہوں نے جو ہے وہ لے لیا, فراڈ کیا. تو مجھے دنیا کا اصل چہرہ نظر آیا. اینڈ اف یو ڈونٹ نو, آئی گاٹ میریڈ ایٹ اے ویری ارلی ایج. تو آئی ہیڈ اے وائف, آئی ہیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہر. میں اپنے والد سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابا جی پلیز مجھے پاکٹ منی دے اور میں نے اپنی وائف کا خیال کرنا ہے. تو وہ میرا چینجنگ پوائنٹ تھا برو. آئی اسٹل ریکال بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھے سائنس دکھائے. اینڈ آئی جنرلی سے کہ میں جیل میں تھا اس وقت, اور جیل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے نا, وہ 2 پرسنالٹیز میں سے ایک بن کے باہر نکلتا ہے. یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اس مصیبت میں, پریشانی میں, کہ اے اللہ میری توبہ, میں اب وہ کام نہیں کروں گا, میں اچھا انسان بنوں گا. یا تو وہ بہت بڑا بدماش بن کے نکلتا ہے, ایسی کی تیسی. اس بار میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, اب جس نے مجھے اندر ڈلوایا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ کا شکر, اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سچویشن میں دین کے زیادہ قریب کیا. اور اب چیزیں, اب آپ کنیکٹ کریں گے ڈاٹس کو, کہ جب یہ سچویشن چل رہی تھی نا, اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو میں ایسا ہوتا تھا کہ اپنے والد کے آفس میں گیا, اکاؤنٹس میں گیا, چل رہی 100 درہم دے دو, 100 درہم لے کے عیاشی کی, کچھ پتہ نہیں ہے, پیٹرول کی کوئی پرابلم نہیں ہے, ہر چیز سب کچھ اویلیبل ہے, گھر میں کھانا اویلیبل ہے. تو اب ہر چیز سامنے ہے, اب آپ کو خود محنت کرنی ہے اسکریچ سے. اب یہاں پہ جو میرے جو مینٹور ہیں, وہ جو میں ان ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, وہ جب آیات پڑھتے تھے نا, اور جب میں عربک لینگویج بھی پڑھ رہا ہوں, تو کچھ آیات ایسی ہیں وہ میرے دل پہ ایسی نقش ہو گئی کہ ابھی تک دیز آیات آر مائی فیوریٹ آیات.
اور ان آیات نے جو مجھے اپلفٹ کیا ہے, جو مجھے حوصلہ دیا ہے, اللہ اکبر, ان میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, کہ جب اللہ تمہاری مدد کرنا چاہیں تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. دنیا کی طاقتیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے نا, تم پر کوئی حاوی نہیں ہوگا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے اور تمہارے ساتھ ہر قسم کی طاقتیں ہیں, وسائل ہیں, پیسہ ہے, فیم ہے, اتھارٹی ہے, تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والے اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اب آپ امیجن کریں ایک بندہ اداس بیٹھا ہے, پریشان ہے, اور اب جب آیات ہی اس کے کانوں پر آ رہی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, یقین کریں اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ اے لوگو ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. اٹس آل اباؤٹ یو, تمہاری جو پرابلمز ہیں ہر چیز اس میں سولوشن ہے. افلا تعقلون, کیا تم پھر عقل نہیں رکھتے؟ تم کہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ تم فلاں جگہ میں جاتے ہو کہ جی یہاں پہ میری ہو سکتا ہے میری کاؤنسلنگ ہو جائے گی, یہ لوگ میرے کام آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن اسٹرانگ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بس دروازے کھولے. تو دس از ہاؤ مائی جرنی اسٹارٹڈ ایکچولی. الحمدللہ الحمدللہ. مطلب آپ کے اوپر جو آزمائش آئی تھی وہ فائنینشیل تھی. جی, اور یہ بہت بہت مشکل آزمائش تھی, بہت مشکل آزمائش تھی. دنیا کی دولت تو ویسے ہی بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. اب میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا ایتھیزم سے حوالے سے ہے. تھوڑا سا لمبا سوال ہے کہ کچھ اکثر میری بھی ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے, تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا, اور پھر اپنی مرضی کے قواعد و ضوابط ہمارے اوپر لاگو کر دیے کہ یہ کام نہیں کرنا, وہ کام نہیں کرنا, اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ کہہ دیے کہ دا ڈے آف ججمنٹ, اور پھر اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کیا واقعتاً ہوگی نہیں ہوگی, جنت ہے نہیں ہے, اس ٹائپ کے سوالات. تو یہ تو کرتے ہوئے میں خود کانپ رہا ہوں اندر سے. تو ان کے جوابات بندہ کیسے دے؟ دیکھیں, جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس شخص کے دل میں ڈاؤٹس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسکالرز نے بہت خوب لکھا ہے اس حوالے سے. دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ ڈی ٹریک ہوتا ہے. نمبر 1 شہوات, جسے آپ ڈیزائرز کہتے ہیں. جب بندہ اپنے نفس کی سنتا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. مثال کے طور پہ صبح کا وقت ہے, ایک طرف ندا آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. میرا دل مجھے کہتا ہے نہیں یار, رات بڑی ٹھنڈی ہے, باہر سردی ہے, پانی ٹھنڈا ہے, اٹھ کے جانا, صبح اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے, آفس ہے, بعد میں پڑھ لیں گے. تو یہاں پر ہی جب دو آپشنز میرے سامنے آئی, میں نے اپنے نفس کی سنی. اور دن میں نہ جانے کتنی دفعہ اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک طرف ڈیوائن آرڈر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اے میرے بندے تیرے لیے ہے, تو نے یہ کرنا ہے, اگر کرے گا یہ تیرے لیے اچھا ہے. اور دوسری طرف آپ کا نفس ہے, وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنا موبائل نکال کے اسکرول کرنا شروع کر دیتا ہے, کچھ ایسا کانٹینٹ آتا ہے وچ از ایبسرڈ, اچھا کانٹینٹ نہیں ہے. اب پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اپنی آنکھوں کو پھیر لو, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. میرا نفس کہتا ہے کہ آمین کیا پرابلم ہے یار, میں زنا تو نہیں کر رہا, صرف دیکھ ہی تو رہا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کر دیا. تو دن میں نہ جانے کتنی دفعہ یہ آپشنز آپ کو چوز کرنی پڑتی ہیں کہ رائٹ آپشن کون سی ہے. جب بندہ اپنی ڈیزائرز کی سنتا ہے, اپنے نفس کی سنتا ہے, تو پھر نیکسٹ لیول آتا ہے, وہ ہے شبہات کا, ڈاؤٹس کا. آہستہ آہستہ اس بندے کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھو میں تو اتنے گناہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے نہ میرے اوپر پتھروں کی بارش کی ہے, نہ زمین شک ہو گئی ہے, ایوری تھنگ از سو گڈ, میں تو پیسے بھی کما رہا ہوں, آئی ہیو مینی گرل فرینڈز. دین تو آپ کو روکتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے نامحرم سے نان محرم سے آپ نے بات نہیں کرنی, اتنی ریسٹرکشنز دیتا ہے, میں تو نہیں کر رہا اور میری زندگی بڑی زبردست ہے.
تو یہ کیا آیا؟ ڈاؤٹ آیا آپ کے ذہن میں. اب شیطان آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈالتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے. انجوائے یور سیلف, اپنی زندگی کو انجوائے کرو. تم ایک ہی دفعہ تو دنیا میں آئے ہو, جیسے وہ کہتے ہیں نا یو لو کے سلوگن میں اپنی زندگی گزارو. یو اونلی لیو ونس, ایک بار آیا ہے, جی لے, عیاشی کر لے, پھر جوانی دوبارہ نہیں آنی. ڈاؤٹس میں جب بندہ پڑھتا ہے تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے, دین نہیں ہے, کوئی قرآن صحیح کتاب نہیں ہے, والعیاذ باللہ. تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز بتائی گئی ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایسے بندوں کو بتانا چاہیے, بلکہ یہ ہمیں جو ہے اس حوالے سے ہمیں اٹینٹیو رہنا چاہیے. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں, بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت دین کی طرف آتے ہیں نا, وہ بڑے ایگریسو ہو جاتے ہیں اور آن لائن ایسا کانٹینٹ دیکھتے ہیں جو کہ ایتھیزم کے بارے میں ہوتا ہے یا آپ کو ایکس مسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ مجھے میسیجز کافی آتے ہیں کہ اب اسعد آپ یار اس بندے کو رپلائی کریں, اس بندے کو کاؤنٹر کریں, ہاؤ ڈیئر ہی سے دیٹ اباؤٹ اسلام. اب دیکھیں, اگر یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, اگر آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہو تو یہ ایک پرابلمٹک ایٹیٹیوڈ ہے. وہ کیسے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک روم ہے, اٹس اے کلوزڈ روم, اور وہاں پہ ہزاروں قسم کے وائرسز ہیں, اور میں اگر آپ کو کہوں کہ یار میں اپنی امیونٹی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں, میں اس روم میں جاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ میری جو امیونٹی ہے ان وائرسز سے فائٹ کر سکے کہ نہیں, فائٹ کرے گی کہ نہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میری یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ورسٹ سینیریو کیا ہوگا, ان وائرسز کی وجہ سے میں مر جاؤں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سملرلی اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. اگر میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا ایجائل ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ یار میں یہ ہائی وے ہے اور وہاں پہ ہاتھ لگا کے واپس آتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا فاسٹ بھاگ سکتا ہوں, کیا یہ میری اپروچ ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے بھاگتے بھاگتے گاڑیاں آ جائیں اور مجھے ہارم کر دے, نقصان پہنچ جائے. سملرلی جب آپ اپنے آپ کو ایسی انوائرمنٹ میں جو کہ ڈینجرس ہے, ہارمفل ہے, ایکسپوز کرتے ہو, تو ممکن ہے آپ کو فزیکل ڈیمیج ہو. سملرلی جب آپ کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھتے ہو جو کہ اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 10 منٹ کا ویڈیو ہے یا 15 منٹ کا ویڈیو ہے, 10 باتوں میں سے ایک بات وہ شیطان آپ کے دل میں بٹھا دے, یار یہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے. اور پھر وہ جو سیڈ ہے وہ گرو ہوتے ہوتے وہ ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو وہ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر آپ دین سے متنفر ہو جاتے ہو. تو ہم نے کرنا کیا ہے, فرسٹ سٹیپ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کانٹینٹ سے ایکسپوز مت کریں. اچھا یار جو بھی بات کر رہے ہیں یہ اسکالرس کے لیے ہے, اسکالرز ہی اس کو جو ہے کاؤنٹر آرگومنٹ کریں گے اور وہی اس کا جواب دیں گے. میرا ایمان آلریڈی بڑا ویک ہے, اور آپ دیکھو کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہر طرف فتنہ ہے, ہر طرف ٹرائل ہے, یہاں تک کہ اب تو گھروں کے اندر کتنا فتنہ ہے, ٹی ویز ہیں, ہمارے موبائل جو ہمارے گھروں میں ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. تو سب سے پہلے جب بھی کوئی ڈاؤٹ آئے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, دیر نہ کریں, جو اہل ذکر ہیں, جو نالجبل ہیں, ان کے پاس جائیں. اور دین کی جب بات آتی ہے, جو اسکالرز ہیں وہ نالجبل ہیں. جب آپ بیمار ہوتے ہو جیسے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو, اسی طرح جب دین کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ آتا ہے اسکالرز کے پاس جاؤ, شیخ یہ میرا مسئلہ ہے, آپ پلیز مجھے گائیڈ کریں. اور اسکالرز کو بھی چاہیے ایسے نوجوانوں کو گلے سے لگائیں, ان کے سوالات کو ایکسیپٹ کریں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, میں تمہیں سمجھاتا ہوں, ان کو پیار محبت سے ڈیل کریں. تو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈیلٹ انشاءاللہ. اور امید ہے ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے برو. جو بھی چیزیں ہوں, جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب آئے تھے تو آپ اپنے ڈنڈے سے ایک ایک بت کو توڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا, کیونکہ باطل حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا. ہمارا جو دین ہے یہ حق ہے. جتنے بھی ازم قزمز آ جائیں, جو کچھ آ جائے, اسلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آج دنیا تلی ہوئی ہے, کمیونزم آیا,
وہ نہیں رہ سکا. آج کیپٹلزم ہے, بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو دبا دے. وہ اپنا سسٹم مینٹین کرنا چاہتے ہیں, جو ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے, جو یہ کیا کہتے ہیں فریڈم اور لبرلزم کے نام پہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ فیمنزم کے نام پہ عورتوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. ان کو جب باہر نکالتا ہے آج کا جو کیپٹلزم ہے, ان کو آفٹر آل بچے بھی عورتوں نہیں پیدا کرنے ہیں, تو آپ ان کے اوپر ڈبل پریشر ڈال رہے ہو. یعنی گھروں میں بھی وہ خیال کرے بچوں کا, اور باہر جو ہے مردوں کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے پیسہ بھی کمائیں. ان کو بیچاریوں کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ پیسہ کمانا تمہاری رسپانسبلٹی نہیں ہے. جو آپ کے گھر کے مرد ہیں, چاہے وہ فادر ہیں یا بردر ہیں, ہی ہیز ٹو ورک ہارڈ, یہ ان کا کام ہے. تو یہ جب آپ دین سے دور ہوتے تو پھر جو ہے یہ کمپلیکیشنز اور پرابلمز آتی ہیں. ایک اور کوشچن بھی ہے ساتھ بھی وکاس بھائی, وہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے نا مجھے یہ سننے کو ملتا ہے جب فرائض پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ حضور کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مزدور کو اس کی مزدوری سے پہلے, اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے. تو آپ لوگ جو یہ محنت کرتے ہو, فرائض پڑھتے ہو, نماز پڑھتے ہو, تو آپ کو وعدہ کیا گیا کہ آخرت میں ملے گا, تو اس پہ بندہ کاؤنٹر کیا کرے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین اگین ول کم ٹو قرآن. ماشاء اللہ, جب آپ قرآن پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں سورہ فاتحہ میں, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور وہ رب ہے تمام جہان والوں کا. اے انسان تو کیا ہے, ایک وقت تھا تو کچھ بھی نہیں تھا, تو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے کہ جب تم اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہو تو پھر اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے, لیکن وہ تمہاری ہمبل بگننگ ہے. تم ہو کون؟ اور اب جب تمہارے اندر اسٹرینتھ آ جاتی ہے تو میرے بارے میں تم بحث کرتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم, تو اگر کفران نعمت کر بھی رہا ہے, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ جان لے مالک یوم الدین, میں جزا دینے والا ہوں. اگر تو ایمان لے کے آئے گا, نیک اعمال کرے گا, نمازیں پڑھے گا, میں تجھے دیکھ رہا ہوں, میں تجھے آبزرو کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ السمیع ہیں, البصیر ہیں, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ چاہے اے انسان تو کسی غار میں چلا جا, چاہے تو کسی اور پلینٹ میں چلا جا, چاہے تو سمندروں کی گہرائیوں میں چلا جا, چاہے تو پرائیویٹلی اپنے روم میں ہے, کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا, میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اور گناہگاروں کے لیے تو یہ ایک وارننگ ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اگر میں آج نیکی کے کام کر رہا ہوں, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نیکی کے کام کرنا آسان نہیں ہوتا, ہمیشہ صبح اٹھنا فجر کے وقت آسان نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہو یا اپنے پیرنٹس کے پاس گئے ہو اور آپ رات کو لیٹ سوئے ہو, صبح دل نہیں کر رہا, بٹ یو ویک اپ ان دا مارننگ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے رب کا فرمان ہے الصلاۃ خیر من النوم. آپ اپنے نفس کو پیچھے کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ آگے کرتے ہو. اللہ تعالیٰ الشاکر ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنی محنت کر رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی جو ہے ایک کنفیوژن ہے کہ جی میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں, دین پہ آ کے دیکھ بھی لیا ہے, 2 مہینے میں نے دعائیں مانگی ہیں, تہجد بھی مانگ لی ہے, لیکن قبول نہیں ہو رہی, کوئی فائدہ نہیں ہے دین کا. اب آپ دیکھیں دیر آر 2 lenses بیسکلی. ایک لینس سے تو ہم اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں جو ہم آج اپنی زندگی گزارے, ایک لینس ہے جو آخرت کا لینس ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا لینس چینج کر دیں, آخرت کے لینس سے دیکھیں. اب آپ امیجن کرو کہ قیامت کا دن ہے, لوگوں کا مجمع بھرا ہوا ہے, لوگ لائنز میں کھڑے ہیں, اور ایک ایسے بندے کو لے کے آیا جا رہا ہے کہ اس بیچارے کی ہو سکتا ہے کوئی دعا قبول نہ ہو, لیکن یہ بندہ صبر کرتا رہتا تھا. اس بندے کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی بات فرماتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. لیکن 3 چیزیں ہیں, 3 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یا جس کی بنا پہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 1, آپ نے ایک دعا کی, آپ نے کوئی چیز مانگی, اے اللہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے یا مجھے A+ مل جائے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی, آپ کی A+ آ گئی. دوسری جو چیز پاسبل ہے جو ہوگی, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کا A+ تو نہ آپ کو ملے,
لیکن کوئی ایسی کلیمٹی تھی, پرابلم تھی, مصیبت تھی, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لے. کوئی پریشانی آنی تھی وہ ڈائیورٹ ہو جائے. تو یہ بھی سمجھیں دعا کی قبولیت کا ایک سائن ہے. تیسرا سائن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نہ آپ کی دعا قبول ہو, نہ آپ کو A+ ملا ہے, نہ آپ کی کوئی پریشانی دور گئی ہے, وہ دعا سٹور ہو گئی ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے. قیامت کے دن یہ دعا کنورٹ ہو جائے گی, آپ کی نیکیاں آپ بن جائیں گی, وہ آپ کے حسنات بن جائیں گے. اور جب انسان دیکھے گا کہ اس کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ جو دعائیں تھیں نیکیوں کے پہاڑ بن چکے ہیں, یہ بندہ اتنا خوش ہوگا. اس کو دیکھ کر باقی جو مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری بھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, آج اس کا ریوارڈ ہمیں ملتا. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ آخرت کا لینز لگا کے دیکھو گے. تو سملرلی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے دعا مانگی یا میں نے نماز پڑھی, مجھے ابھی اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا, ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. جب آپ ایگزامپل تو بڑی ذرا ڈاڈی ہے کہ جب آپ مووی دیکھتے ہیں نا, وہ مووی اچھی ہوتی ہے جس کی اینڈنگ اچھی ہوتی ہے, جس کا اینڈنگ آپ کو مزہ آتا ہے, یار ٹائم ویسٹ نہیں کیا. ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیے. بیک ان دا ڈیز آئی یوزڈ ٹو سی موویز, اب مووی میں نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, جو ایمان والے ہیں اینڈنگ ان کی اچھی ہوگی. اور جو کہتے ہیں نا کہ all is well that ends well, جس کی اینڈنگ اچھی ہوتی ہے اس کا سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے. آپ پھر جو آپ کی دنیا میں ٹرائلز ہوتے ہیں آپ سب کچھ وہ بھول جاتے ہو کیونکہ آپ کی اینڈنگ اچھی ہوتی ہے. ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں, یار سبحان اللہ, ایک لمحے کے لیے ذرا ہم سوچیں, اللہ اتنے غفور و رحیم ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈریس کرتے ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے, اور جو شیطان ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تو اگر اس مائنڈ سیٹ سے ہم چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو واقعی اگر ہم اپنا ولی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرنے والے ہیں, تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا رائٹ ہوتا ڈاؤٹ کرنے کا یا کوشچن کرنے کا, وہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے. اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں, اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے ابراہیم کو کہا ابراہیم ایمان لے کے آؤ, اسلام قبول کرو, انہوں نے اسی وقت ہی کہا اے اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, میں مسلمان ہوں. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی کو پیچھے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بھی لیا ان کا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم, مانا تم بوڑھے ہو چکے ہو لیکن میری خاطر اپنے بچے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے تو نے کہا یا اللہ دس از ٹو مچ, اس میں کیا حکمت ہے, کیا لاجک ہے کہ میں اپنے جوان بیٹے کو ذبح کروں. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ سیویئر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ٹیسٹ کیا علیہ السلام, اور وہ بچڑا بن گیا, اس بچڑے کی شکل, اور اسماعیل علیہ السلام. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہو تو چھری آپ کو ذبح نہیں کر سکے گی جیسے اسماعیل پر چھری نہیں چل سکی. آگ آپ کو جلا نہیں سکے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا پائی. تو یہ جو ہے اگر ہمارا ایمان ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے سائنس دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ سائنس دکھاتے ہیں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ دین برحق ہے. ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہمیں سکون ملے گا, ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے. اور یہ جان لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اتنی سستی نہیں ہے, یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. یہ انہی کو ملے گی جو واقعی حق کے طالب گار ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں. اگر آپ ایک سٹیپ لوگے تو اللہ تعالیٰ 10 سٹیپ لیں گے آپ کی طرف. اگر آپ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے, اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. اگر بندہ کہے نہیں مجھے بیٹھے بیٹھے ریلیکس ہو کہ مجھے بس ہدایت مل جائے, دنیا میں بھی میں عیاشی کروں اور آخرت میں بھی بس میں جنت میں ڈالا جاؤں, دس از ناٹ پاسبل. ہسٹری ہمیں یہ نہیں بتاتی. انبیاء کرام آئے,
اور انبیاء اکرام وہ سب سے معصوم تھے، انوسنٹ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا. اشد الناس بلاء الانبیاء. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آزمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے تیرا دل کتنا خالص ہے، تیرے دل میں کتنی محبت ہے میری. کیونکہ دنیا میں ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ جب ہم کہتے ہیں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کرے، وہ ہمیں گفٹ کرے اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے آسانی والا معاملہ کرے، یعنی محبت کرے ہمارے ساتھ. وہ صرف لپ سروس نہیں ہوتی. اگر میں اپنے والدین کو صرف یہ کہتا رہوں کہ ماما ڈیڈ آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، لیکن میں ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا، تو میرے ماں باپ کہیں گے کہ یار تمہاری تو یہ جو زبانی کلامی ہے یہ اپنے پاس رکھو، ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں وہ ہمیں آزمائیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، تو ہم ثابت کر کے دکھائیں نا کہ ہم واقعی اللہ آپ کی محبت کرتے ہیں. سو دس از واٹ از ریکوائرڈ فرام اس. ماشاء اللہ، سچ اے بیوٹیفل ٹاک. وقاص بھائی لاسٹ میں یوتھ کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسیج یہ ہے جی کہ بڑا ایک انٹیمیٹ میں میسیج دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے بہت امید تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بہت زیادہ وقت نوجوانوں کو دیا کرتے تھے. اور یہ جان لیں کہ صحابہ اکرام میں وہ ینگ نوجوان صحابہ تھے جو یہ میسج لے کے آگے چلے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کا دل نہیں چاہتا مدینہ چھوڑنے کو، کسی کا دل نہیں چاہتا رسول اللہ کی صحبت چھوڑنے کو، لیکن ان ینگ صحابہ نے رسول اللہ کی بات سنی. اور مجھے واقعہ نہیں بھولتا کہ معاذ بن جبل ینگ صحابی ہیں، اینڈ دس صحابی ہی از بین آرڈرڈ بائی رسول اللہ کہ اے معاذ تم نے یمن کی طرف جانا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو دین سکھانا ہے. اب رسول اللہ انہوں نے اس کیمل کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور وہ چلتے جا رہے ہیں، اور معاذ بن جبل اوپر ہیں کیمل کے، باتیں کرتے کرتے ان کو انسٹرکشنز بھی دیتے جا رہے ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں اے معاذ نیکسٹ ٹائم جب تم واپس آؤ گے نا مدینہ میں، تمہیں میری مسجد ملے گی لیکن تمہیں محمد نہیں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنا بھاری تھا معاذ بن جبل کے لیے، وہ رونے لگ جاتے ہیں، رسول اللہ کو گلے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ پلیز میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور ان کے حکم کو اللہ کے نبی نے آگے کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے معاذ تم نے وہاں پہ جانا ہے، تم نے دین کا کام کرنا ہے. تو معاذ بن جبل مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اور یہ صحابہ اکرام کے سیکریفائسز تھے، ان کی قربانیاں تھی کہ آج ہم باتیں کر رہے ہیں دین کی. کیا صحابہ اکرام کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، کتنا ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حرم میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے؟ تو بات یہ آتی ہے سمجھ میں کہ جو صحابہ اکرام نے یہ جو جھنڈا آگے لے کے گئے، وہ تو آج یہ جو برڈن ہے، یہ جو دین کا یہ جو تاج ہے، کراؤن ہے، یہ آپ کے سروں کے اوپر ہے. اپنے آپ کو کبھی ہلکا نہ لیا کریں، کبھی یہ مت سمجھے کہ جی میں بڑا چھوٹا ہوں، میرے ابھی شادی ہوگی، میں پھر کاروبار اپنا سیٹ کروں گا تب جا کے برڈنز میں اپنے اوپر جو ہے ایزیوم کروں گا. نہیں نہیں نہیں، یو آر بولڈ انف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انرجیز دی ہیں، اور جو آپ آج کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، ایک وقت آئے گا یہ صلاحیت چھین لی جائے گی، تب کیا فائدہ؟ تو آج اس مومنٹ کو غنیمت جانیں، اپنی اسٹرینگتھ کو صحیح ڈائریکشن میں یوٹیلائز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ مجھ سے آپ ایسا کام لے لیں کہ کل کو جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا سر جھک نہ جائے، بلکہ میں خوشی سے دیکھ رہا ہوں یا اللہ میں اسی مومنٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تاکہ میں آسانی سے رسول اللہ کے ساتھ جا کے میں ان کے ساتھ جنتوں میں رہوں. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ جو ہے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ہمیں جو ہے مرنا نصیب فرمائے. آمین جی.